حجۃ الوداع سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف والی بنا کر بھیجا تھا۔ وہاں کے محصولات وغیرہ وصول کر کے ان کی تقسیم اور بیت المال کے حصے کی ادائیگی کے فوراً بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حج کی ادائیگی کے لیے پہنچے۔ اس موقع پر محصولات کی تقسیم وغیرہ کے حوالے سے بعض حضرات نے حضرت علی پر اعتراض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی موقع پر انفرادی طور پر سمجھایا اور فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سے بھی زیادہ حق تھا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت علی سے محبت کا حکم دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دل میں میل رکھنے سے منع فرمایا۔ البتہ اسی حوالے سے کچھ باتیں سفر حج سے واپسی تک قافلے میں گردش کرتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت اور ان کا حق ہونا بیان فرمائیں۔ چنانچہ سفر حج سے واپسی پر مقام غدیر خم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا لیا، یہاں تک کہ سب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دیکھ لیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، کیا میں تمہاری نسبت تم پر مقدم نہیں ہوں؟ لوگوں نے جواب دیا، کیوں نہیں اے رسول اللہ؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، پس جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کا مولا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا اور فرمائے، اے اللہ، تو اس شخص کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھتا ہے، اور ہر اس شخص سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی رکھتا ہے۔ حضرت شیخین سمیت تمام صحابہ کرام کے دل میں حضرت علی کی محبت پہلے سے ہی تھی۔ جن چند لوگوں کے دلوں میں شبہات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد ان کے دل بھی حضرت علی کی محبت سے سرشار ہو گئے۔